عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ تیل اور ڈیزل کے نرخوں کو عالمی سطح کے ساتھ برابر کرے گا، لیکن اس نے مزید سیاست کے لیے جب دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا، لوگوں کو مصنوعی طور پہ خوش کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر گیا اور اس کے لیے خزانے میں پیسے نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا۔ تو جب ہم نے ملک کو بچانے کی آئی ایم ایف سے بات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے اس معاہدے پہ عمل کریں جو پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس کی حکومت تھی اور آپ کون ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس پہ پاکستان کے وزیر خزانہ نے دستخط کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا تھا۔ تو لہٰذا عمران خان کا وہ گناہ ہمیں اٹھانا پڑا، اور جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 150 روپیہ لیٹر اضافہ ہوا تو اس نے مزید مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالا۔ لیکن میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں تنگی دیکھی، تکلیف کاٹی ملک کے خاطر، لیکن آپ کو پورے ملک میں کوئی جلسہ جلوس نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ یہاں تو 4 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی تو ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ حکومت تو وہ کام کر رہی ہے کہ جب کوئی مریض ٹانگ توڑا کے یا بازو توڑا کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر کو اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، جو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مریض کا تو ڈاکٹر مریض کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتا، وہ اس کو صحت مند کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو ہم نے میرے بہنوں بھائیوں وہ مشکل فیصلے کیے، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے اور مہنگائی ملک کے اندر دوبارہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 38% تھی، سالانہ 38% سے وہ ترقی کرتی تھی، اب اس میں اضافے کی شرح 4% ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہاں 38% سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، اب 4% پہ آ گئی ہے، تو مہنگائی پر ایک بڑی بریک لگ گئی ہے۔ اگر یہ بریک نہ لگتی تو آج مہنگائی شاید ہم سب کی تصور سے بھی زیادہ ہوتی۔ اسی طرح ملک کے جو اشاریے ہیں معیشت کے وہ سب مثبت ہو رہے ہیں، اور دوبارہ ملک کے اندر ایک امید پیدا ہو رہی ہے، کاروبار دوبارہ کھلنے شروع ہو رہے ہیں، دنیا کے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اڑان پاکستان کا پروگرام جو اس حکومت نے شروع کیا ہے، ہم اس پروگرام کے تحت پاکستان کو آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف اڑان کے ذریعے لے کے جائیں گے، اور اس ملک میں خوشحالی اور ترقی کے دور کو دوبارہ قائم کریں گے۔ ہم جو بات کرتے ہیں تقریروں میں نہیں کرتے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت جو بات کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بھائیوں، یہ نارووال ایک پسماندہ ضلع تھا۔ 2008 سے پہلے کوئی نارووال میں آ کے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی نارووال میں اپنے بچوں کے رشتے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ماڑا جیا پنڈ ہے گا شاید اتھے کی رشتہ دینا بچے دا۔ لہذا اس شہر کی تقدیر، اس ضلع کی تقدیر بدلنے کا ہم نے فیصلہ کیا، اور اس علاقے نے
مجھے ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا، میری دولت دیکھ کر نہیں۔ میں کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کا بیٹا نہیں تھا۔ میں اس علاقے کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تعلیم دیکھ کر مجھے ووٹ دیے اور کامیاب کیا، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نارووال کے لوگوں، آپ نے مجھے میری تعلیم کی بنیاد پہ ووٹ دیے ہیں، اور میں آپ کو اس کے عوض دنیا کی بہترین تعلیم آپ کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے لا کر آپ کے پیروں میں پھینکوں گا۔ اور آج نارووال کا شمار پاکستان کے ان ضلعوں میں ہوتا ہے کہ جس میں تعلیم کی تمام اور بہترین سہولتیں موجود ہیں۔ نارووال میں انجینئرنگ یونیورسٹی موجود ہے، نارووال میں یونیورسٹی آف نارووال موجود ہے، نارووال میں یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز موجود ہے، نارووال میں اس سال میڈیکل کالج شروع ہو گیا ہے، اور نارووال میں ایگریکلچر کالج بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو آج نارووال پاکستان میں اپنی پہچان